السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آم، انہوں نے تو ماں بیٹی لکھا تھا، لیکن بانڈنگ کیسے ہوتی ہے ریلیشن شپس میں؟ اور یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو جو میں نے جلدی جلدی میں بھی پڑھا اور کچھ مجھے ایسا پراپر لفظوں کی ہیر پھیر ہوتی، وہ اللہ معاف کرے۔ وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں کسی بیٹی نے ماں کو مارا کیونکہ اس کو مینٹل النس تھی، اور پتہ نہیں پھر محلے والوں نے بیٹی کو مارا، کچھ ایسا تھا۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سوشل اینیملز ہیں، اور جب ہم سائنٹیفکلی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نظر سے اور ہم ایک کیا کہنا چاہیے نان سائنٹیفک بیس پہ اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی لوازمات کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز جو ہمیں دی وہ ہمیں رشتے بھی دیے۔ اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے نا ہر رشتے کی بانڈ کا وہ ہے رسپیکٹ۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ چاہے وہ خون کے رشتے ہوں، چاہے وہ یہ ایگریمنٹس کے جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں جو ہم بعد میں بناتے ہیں، جیسے شادیاں ہو گئیں، جیسے دوستیاں ہو گئیں، جیسے آپ کے کوئی رشتوں کے ساتھ تعلقات بھی، آپ کے بزنس کے تعلقات ہو گئے، آپ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، آپ کے کولیگ کے ساتھ تعلقات ہو گئے، جہاں پہ بھی آپ کو کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوتا ہے، چاہے بانڈ بنے یا نہ بنے لیکن رشتے ہوتے ہیں۔ بانڈ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر جس کو لوگ عام زبان میں لیتے ہیں کہ اسٹرانگ ریلیشن شپ کے ان کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوئی، دس از کالڈ بانڈ، لیکن جو عام زبان میں کہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے بانڈنگ ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ بندھے ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، کوئی میں کہتی ہوں 0.9%، 0.1% کبھی نہیں پیدا ہوتا شبہ شک کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں، اور نہ ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معاشرے کی ہم نے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ معاشرہ ہمارا مذہب کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں آج کل نعمان علی کی نعمان خان کی سن رہی ہوں، تو وہ اتنی اچھی، صرف سورۃ رحمان کا جو ہے نا لاسٹ میریکل اور آخری معجزہ اردو میں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی سے جھکنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو میں آپ کو چھوٹی سی بات ریلیشنز کی بتاؤں، کہ آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہو، آپ آپس میں کزنز ہیں، آپ آپس میں دوست ہیں، آپ کی ایون آپ کی جو ہسبینڈ وائف ہیں، شادی ہوئی ہوئی ہے، تو میں بڑے لوگوں کو دیکھتی ہوں لڑ پڑتے ہیں، اتنی ایکسٹریم پہ لڑتے ہیں، پھر ایکسٹریم پہ دوستی ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی فلاسفی، ہاؤ کم دے بیکم ٹوگیدر اگین، کیونکہ جب ایک دفعہ رسپیکٹ کی رسی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ہر حال میں دیکھیں آپ کے رشتے نبھتے ہیں، آپ کے رشتے نہیں نبھتے، یہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کبھی رسپیکٹ کے اس سے لیول سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ نہ تو تڑاک سے بات کرنی چاہیے، نہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانی چاہیے، نہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چاہیے، مارنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ ایک دوسرے کی اوپینین کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر فرض کریں مجھے لگتا ہے کہ میں اس وقت اس میں ہوں، میرے پاس اختیارات زیادہ ہیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ رشتوں میں ایک کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، ایک کے پاس کم ہوتے ہیں، ایک تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اور یا کبھی دونوں برابر بھی ہوتے ہیں۔ جہاں دونوں برابر ہوتے ہیں وہاں تو ذرا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو میں کہوں ہر وقت نہیں، تم غلط، تم ایسی، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تمہیں تو یہ بات نہیں، تمہیں تو یہ نہیں، تمہیں تو یہ نہیں، تو میں نے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ چھوڑ دیا۔ اور بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، یا اس کی وجہ سے ایسا ہوا،
ایسا نہیں ہے، میں ایک پوری یونیک ڈی این اے روز آپ کو میں کہتی ہوں۔ یہ تو میں آپ کو ان رشتوں کی بات بتا رہی ہوں، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ کو حسن اخلاق کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم کو جانور تو ہے نہیں کہ جانور بھی سوچ سمجھ کے ری ایکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، وہ بھی ایسے کیوٹ ریئیکشن نہیں کرتے جو کہ آج کل ہیومن بینگ کر رہے ہیں۔ اور جہاں ماں باپ کا رشتہ ہے، وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ بانڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ پیار محبت میں تو کوئی میں کہتی ہوں دوسری کوئی بات ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں پیار محبت نہیں ہے۔ دو آپ کو بلکہ مثالیں دوں گی۔ ہم حج کرتے ہیں، ہم نمازیں کرتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول کر، ٹھیک ہے۔ لیکن ماں باپ کی طرف جو وہ بوڑھے ہو جائیں، ان کی طرف ایک نظر پیار سے ڈالنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو گارنٹی دی، مقبول حج کا ثواب دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اویس کرنی کا نام سنا ہوگا، اور اویس کرنی کوئی ولی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی صحابہ نہیں تھے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ یمن میں رہتے تھے، ان کو سننے کو ملا تھا، وہ بہت عقیدت اور بہت محبت رکھتے تھے، لیکن ان کی ماں بہت بوڑھی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچے کہ میری ماں کیسے کرے گی اپنا گزارا، میں چلا جاؤں، خود غرض ہو جاؤں اگر، تو وہ انتظار کرتے رہے کہ میری ماں ٹھیک ہو جائیں حتیٰ کہ جو روایتوں میں ہے وہ یہ کہ وہ پھر وفات پا گئیں، تو وہ پھر حج پہ آئے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بندہ آئے گا اس قبیلے سے، اور تم اس سے اپنے حق میں دعا کرنا۔ تو بڑا دل خیال آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے حق میں دعا کرنا، کہ پتہ نہیں کتنا کا نیک بندہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، میں تو ان سے مل ہی نہیں سکا زندگی میں ان کا عاشق ضرور ہوں، کیونکہ مل نہیں سکا، کیونکہ میری ماں بہت ضعیف تھی، میں نہیں چھوڑ کے آ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کا، صبر کا، خدمت کا، ادب کا وہ دیا مقام، کہ کہا کہ اویس کرنی دنیا میں چلتا ہے اور جنت میں چاپ سنائی دیتی ہے۔ آج کل کے بچے بھی اپنے پیرنٹس کو، ہم نے جی بیٹر فیوچر بنانا ہے، ہم پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ماں باپ اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں کہ وہ نہ پاکستان میں ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، اور یا پھر ماں باپ بہت ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ کی پینشن ہے، کچھ کی پینشن نہیں ہے، ماں باپ بیچارے شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، چشمہ بنا دیں۔ کیا کبھی ماں باپ نے آپ کو بتایا تھا جب آپ بچپن میں کھلونا مانگتے تھے، کبھی آپ کچھ مانگتے تھے، انہوں نے کبھی آپ کو ترسایا؟ وہ اپنی آپ کو کہیں سے پورا کر کے دیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ایکٹیو ماں باپ ہیں، وہ ان کی یہی ہوتا ہے ہمارے بچے کھا لیں، ہمارے بچے پہن لیں۔ تو وہ آپ اس ڈر سے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، یا مجھے اچھا انوائرمنٹ مل جائے گا، آپ اپنے ماں باپ کو ایک تنہائی دیں، اور وہ لوگوں کی شکلیں دیکھیں، بے بسی دیں، وہ اندر ہی اندر روئیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس دن آپ کے اوپر میرے حساب کتاب میں جج نہیں کر رہی، ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں دے رہی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اس دن آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے لیے عذاب کا دروازہ کھول لیا، آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے سب بند ہو گئے، اور اس میں میرا بڑا پختہ یقین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے بانڈنگ جو ہے وہ آپ کو اپنے سے نفس مارنا پڑتا ہے۔ آپ کو ماں باپ کیوں برے لگتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بات پہ وہ سمجھا دیں، ٹوک دیں، اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ میرے مینٹور ہیں، انہوں نے زندگی کا ایک تجربہ لیا ہوا ہے، اگر وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت تو وہ میرے کام کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ میرے سے کنسرنڈ ہے۔ جس باغ کا کوئی مالی نہیں ہوتا اس میں خودرو پودے اگتے ہیں۔ دوسری بات، اگر وہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، اور آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا امتحان ہے اس وقت، آپ ان کو بڑھ کے آگے پیار کریں۔ دس از ہاؤ بانڈنگ ڈیولپس۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میری اپنی ماں کے ساتھ بھی بانڈنگ ہے، اپنے فادر زندہ نہیں ہے، بانڈنگ ابھی بھی فادر کے ساتھ ہے، کبھی ہم بھولے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اپنے رشتوں کی قدر کریں، اور آپ رشتوں کی قدر کریں جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا ہے،
اور باقی صرف ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، ہسبینڈ وائف کا بھی رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا بھی رشتہ ہے، اور رشتے بھی ہیں۔ بدتمیزی کا دامن کبھی نہ پکڑیں، تمیز والا دامن رکھیں، گندی زبان نہ استعمال کریں۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بس 100 باتوں کی ایک بات کہ رسپیکٹ از دا بیسک ایلیمنٹ آف ایوری ہیلدی ریلیشن شپ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ سب اپنا خیال رکھیں، آپ کو ساتھ پڑوس کا بھی۔